بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینجلی لنا حرص آل البیت علیہم السلام علی بقاء عز الاسلام وَإِنْ كَانَ ذُو السَّلْطَنَةِ مِنْ أَلَدِّ أَعْدَائِهِمْ فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ علیہ السلام۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ وحدت اسلامی کے بارے میں شیعہ نظریہ کیا ہے۔ گزارش کی کہ وحدت اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جو عملی اقدامات اہل بیت علیہم السلام نے اٹھائے، وحدت اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے جو احکامات ائمہ علیہم السلام نے جاری فرمائے، تاریخ اسلام میں کسی اور مسلمان کی طرف سے ایسے نظر نہیں آتے۔ گزارش کی خلافت جن کا حق تھا ان سے لے لیا گیا، بہت سارے حقوق چھین لیے گئے، لیکن وحدت اسلامی کی خاطر مسلحانہ قیام نہ کیا۔ مصلحت اسلام اسی میں تھی۔ فقط ایک امام نے قیام فرمایا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس وقت قیام نہ کرنا اسلام کی مصلحت میں نہیں تھا۔ وحدت اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کا انداز، طریقہ کار بالکل آپ کے سامنے ہے۔ واقعہ کربلا کے عینی شاہد، کوفہ و شام کے عینی شاہد، تمام تر ظلم جو ان کے دشمن ان پر کر سکتے تھے وہ سارے کیے، لیکن امام علیہ السلام نے پھر بھی ان کے خلاف کوئی قیام نہیں کیا، کوئی ان کے خلاف تحریک نہیں چلائی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حق واضح ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حق و باطل اب کلیئر ہو گیا، ظالم اور مظلوم کی پہچان ہو گئی، اب مزید کسی قیام کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ان کی حق ان کو نہ دیا گیا، ظاہر خلافت لوگوں نے لے لی، دعاؤں کے ذریعے ہم نے گزشتہ دروس میں گزارش کی آپ خدمت میں، دعاؤں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی، دعا و مناجات کے انداز میں امت محمدی کی ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وحدت امت کی خاطر قیام نہیں فرمایا، اس لیے کہ واقعہ کربلا کے بعد اب ظالم اور مظلوم واضح ہو گئے تھے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، سب کچھ اب کلیئر ہو گیا تھا، مزید کسی قیام کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فرماتے ہیں وَيَنْجَلِي لَنَا حِرْصُ أَهْلِ الْبَيْتِ، ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کس حد تک عزت اسلام کی بقا کے خواہش مند تھے، کتنے شدید خواہش مند تھے کہ ہمارے حقوق سلب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اسلام کی عزت باقی رہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو السَّلْطَنَةِ، اگرچہ صاحبان حکومت یا ذو السلطنہ یعنی جن کے پاس تسلط تھا، جن کی حکومت تھی، وہ من الد اعدائہم، وہ ان کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عزت اسلام کی بقا ائمہ کی شدید خواہش تھی، اور وہ آپ کو نظر آئے گی کہاں؟ فی موقف الامام زین العابدین علیہ السلام، کہ امام علی بن الحسین، امام سجاد علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا کہ انہوں نے کیا کیا؟
من ملوک بنی امیہ، جو بنی امیہ کے بادشاہ تھے، یزید تھے، یزید کے بعد وہ سارا کچھ. هو الموتور لہم، موتور لغت میں اس شخص کو کہتے ہیں من قتل لہ قریب، کہ جس کے قریبی رشتہ دار مار دیے گئے ہوں اور وہ ان سے بدلہ بھی نہ لے سکتا، اس کو موتور کہتے ہیں. هو الموتور لہم، امام زین العابدین علیہ السلام بنی امیہ کے بادشاہوں کی نسبت کیا تھے؟ موتور تھے، یعنی جن کے قریبیوں کو مار دیا گیا تھا، سب کو پتہ ہے. وَالْمُنْتَهِكَ فِي عَهْدِهِمْ حُرْمَتُهُ وَحَرَمُهُ، جن بنی امیہ کے ان یزید اور اس کے باقی لوگوں کی حکومتوں میں جن کی عزت، جن کے حرم کی عزت خراب کی گئی، ظلم کیا گیا، شہر شہر پھرایا گیا، مدینے پر حملہ کیا گیا، یہ سب ہوا. والمحزون علی ما صنعوا ما ابیہ و اہل بیتہ فی واقعۃ کربلا، واقعہ کربلا میں امام زین العابدین کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام اور اس کے دیگر خاندان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، اس پر وہ کتنے غمگین تھے. فَإِنَّهُ مَا كُلِّ ذَلِكَ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، جن کے باپ کو مار دیا گیا، جن کے بھائیوں کو مار دیا گیا، جن کے حرم کو قید کیا گیا، مدینے پر بعد میں چڑھائی کی گئی، شہر شہر پھرایا گیا، جو ظلم کر سکتے تھے وہ سب کیا، لیکن اس سب کے باوجود وحدت اسلامی کے لیے امام علی بن الحسین علیہ السلام کا سبحان اللہ طرز عمل کیا رہا؟ طرز عمل یہ تھا، کانا یدعو فی سرہ لجیوش المسلمین بالنصر. سبحان اللہ، وہ پھر بھی اپنی تنہائیوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی مویاجات میں لشکر اسلام کی مدد کے لیے دعا کرتے تھے. وَلِلْإِسْلَامِ بِالْعِزِّ، عزت اسلام کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے. وَلِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا گو رہے. اس سارے رویے کے باوجود کہ اس وقت کی حکومتیں ان کے ساتھ کیا کر رہی تھیں، لیکن وہ اسلام، مسلمین اور لشکر اسلام کے لیے دعا گو رہے. وقد تقدم انه كان سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاء. واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا جو واحد اسلحہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ واحد ہتھیار، جو واحد آلہ، راستہ ہدایت امت کے لیے فقط دعا تھا. سبحان اللہ. فعلم شیعتہ، امام زین العابدین نے اپنے شیعوں کو تعلیم دیا، ان کی تربیت کی کہ کیف یدعون للجیوش الاسلامیہ والمسلمین، کہ کیسے وہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کے لیے مدد کریں. یہ خود امام نے کا دعائہ المعروف بدعائے اہل الثغور، صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 27، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. اہل ثغور یعنی جو سرحدوں پر بارڈر ایریا میں جو ہمارے فوجی رہتے ہیں اور جو مملکت اسلامی کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا ہے. امام نے یہ فرمایا، امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما. وَكَسِّرْ عِدَّتَهُمْ، ان کی تعداد بڑھا دے. وَاشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے. یہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے بین ہی انہی کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ان کی قبر اور منور رہے. وَاحْرُسْ حَوْزَتَهُمْ وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ،
ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کر۔ الف جمعہم ودبر امرہم، ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما۔ وَوَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ وَتَوَحَّدْ بِكِفَایَةِ مُعُونِهِمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ۔ وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ وَأَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے خود ذمہ لے، ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما۔ وَالْطُفْ لَهُمْ فِي الْمَكْرِ، اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ اب ان الفاظ پر آپ غور کریں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سرحدی محافظوں کے حق میں کس انداز میں دعا فرما رہے ہیں۔ یہ لمبی دعا ہے، اس کے بعد پھر آگے امام نے ان کے حق میں پھر یہ دعا فرمائی۔ امام فرماتے ہیں اللہم وقوِ بذالک محال اہل الاسلام، بار الہ اس ذریعے اہل اسلام کی تدبیروں کو محفوظ کر، حسن بہی دیارہم ان کے شہروں کو محفوظ کر، سمر بہی اموالہم ان کی دولت اور ثروت کو زیادہ کر، فرغہم عن محاربتہم لعبادتک اور انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال سے، وَعَن مُنَابَزَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَا حَتَّى لَا يُعْبَدَ فِي بِقَاءِ الْأَرْضِ غَيْرُكَ وَلَا تُعَفَّرَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں انہیں عبادت و خلوت گزینی کے لیے جنگ و جدال لڑائی جھگڑے سے فارغ کر۔ کیوں فارغ کر؟ تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ کی جائے۔ لا یعبد فی بقاء الارض غیرک، تیرے علاوہ دنیا کے کسی گوش و کنار میں کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ولا تعفر لأحد منہم جبہۃ دونک، اور تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے۔ یہ دعا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کن لوگوں کی تھی؟ فوج میں کن لوگ، کیسے لوگ بھرتی تھے؟ فوجیں کرتی کیا تھیں؟ اس سب کے باوجود عزت اسلام کی خاطر امام زین العابدین اس قسم کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ وحدت اسلامی، کہ اسلام باعزت رہے، مسلمان یکجا رہیں، یہ سب اس کی خاطر تھا۔ اپنے اوپر اتنے ظلم سہنے کے باوجود بھی یہ انداز۔ سبحان اللہ۔ وَهَكَذَا يَمْضِي فِي دُعَائِهِ الْبَلِيغِ، یہ امام علیہ السلام کی لمبی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے اہل ثغور، یعنی سرحدی محافظوں کے حق میں امام کی دعا۔ اب اس دعا میں امام نے کیا فرمایا؟ فی توجیہ الجیوش المسلمہ الی ما ینبغی لہا من مکارم الاخلاق۔ اسی دعا میں آپ تھوڑا غور کریں، اسی جو آخری میں نے پیرا پڑھا، امام نے کیا فرمایا کہ ان کو ادھر سے فارغ کر، جنگ و جدال سے ان کو بچا، تاکہ تیری عبادت کریں، تیرے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ در حقیقت امام علیہ السلام ان جیوش مسلمہ، ان مسلمانی لشکروں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو متوجہ کر رہے تھے الی ما ینبغی لہا من مکارم الاخلاق، کہ ایک مسلمان فوجی کے لیے کن اچھی عادات کو اپنانا چاہیے۔ وَأَخْذُ لُدَّةِ الْأَعْدَاءِ، اور دشمن کے سامنے ان کی کثرت ہونی چاہیے۔
هو يجمع إلى التعاليم الحربية للجهاد الإسلامی بیان الغایت منہ وفائدتہ۔ انہی دعاؤں میں امام علیہ السلام تعلیم الحربیہ کہ جہاد اسلامی جنگ کیسے کی جاتی ہے، اس جنگ کا فائدہ کیا ہے، اس جنگ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ سب امام انہی دعاؤں کے ذریعے انہی اسلامی فوجیوں کو اور لشکروں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے۔ کما ینبہ المسلمین علی نوع الحذر من اعدائہم، اور مسلمانوں کو متوجہ کر رہے تھے، تنبیہ کر رہے تھے کہ دشمن سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ما یجب ان یتخذوہ فی معاملاتہم و مکافاتہم، مسلمانوں کو ان کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے چاہیے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ ما یجب علیہم، مسلمانوں پر جو واجب ہے، من الانقطاع الی اللہ، کہ ان کی توجہ ساری اللہ کی طرف رہے، یہ واجب ہے، اس کی تربیت کر رہے تھے۔ والانتہاء عن محارم ہی، اور محارم الہی جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے رکنے کی تربیت دے رہے تھے کہ تمہارے اوپر یہ واجب ہے، انداز وہی تھا۔ والاخلاص لوجہ الکریم فی جہادہم، اور مسلمان فوجیوں کی تربیت کر رہے تھے اے مجاہدین اسلام، تم جب جہاد پہ جاتے ہو تمہارا جہاد قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، خالصتاً للہ ہونا چاہیے۔ یہ انداز ہے، یہ ہے وحدت اسلامی کے عملی اقدامات۔ فرماتے ہیں وَقَضَى بَاقِي الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، یہ تو ہم نے فقط آپ کو امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت دکھائی، دیگر ائمہ بھی فی مواقفہم مع ملوک عصرہم، اپنے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ ان کا انداز کیسا رہا، کذالک، سب کا انداز یہی رہا۔ وَإِنْ لَاقُوا مِنْهُمْ أَنْوَاعَ الزِّغْتِ وَالتَّنْكِيلِ بِكُلِّ قَسَاوَةٍ وَشِدَّةٍ۔ ابھی تو ہم چوتھے امام تک پہنچے ہیں، 5ویں سے لے کر 11ویں تک تمام ائمہ کو اپنے زمانے کے بادشاہوں سے قسم و قسم کی اذیت، بغض و کینے اور پوری قسوت قلبی اور شدت اور سختی کے ساتھ ان سب کو برداشت کرنا پڑا، اور سب نے ان کے ساتھ مکمل قسم و قسم کی یعنی دشمنی کے طریقے، تنکیل کہتے ہیں مختلف قسم کی اذیتیں دینا، وہ سب دیں بکل قساوت، اور جتنی دے سکتے تھے پوری سختی کے ساتھ۔ لیکن ائمہ نے وحدت اسلامی کی خاطر کوئی قیام مسلح نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ دَوْلَةَ الْحَقِّ لَا تَعُودُ إِلَيْهِمْ، جب ائمہ نے اس بات کو جان لیا اور ان کے علم میں تھا کہ اب حق کی حکومت ان کی طرف نہیں آئے گی، چونکہ حکومت کرنا ان کا حق تھا، اور ان کو دیکھ لیا کہ اب یہ حق ان کو نہیں ملے گا، انصرفوا الی تعلیم الناس معالم دینہم، تو ان کی ساری توجہ امت کو معارف دینیہ کی تعلیم اور ان کی تربیت کرنے میں منصرف ہو گئے، یعنی ٹوٹل ان کی توجہ انہوں نے ادھر دے دی، اس میں مشغول ہو گئے۔ وَتَوْجِيهُ أَتْبَاعِهِمْ التَّوْجِيهَ الدِّينِيَّ الْأَعْلَىٰ، اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو اعلیٰ دین سے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جابر بن حیان، یہ زرارہ، یہ محمد بن مسلم، یعنی جو جس سطح کا تھا اس سطح تک اس کی علمی اور دینی تربیت انہوں نے شروع کر دی۔ کل ثورات الذی حدثت فی عصرہم، جتنی تحریکیں بھی ان ائمہ کے زمانے میں شروع ہوئیں، وہ چاہے علویوں کی تھیں یا اور تھیں، لم تکن عن اشارتہم، ان تحریکوں کے پیچھے ائمہ علیہم السلام کا کوئی اشارہ، کوئی سپورٹ، کوئی رغبت نہیں تھی، بل کانت کلھا مخالفتا صریحا لأوامرہم، اس لیے کہ ائمہ نہیں چاہتے تھے بلکہ وہ ساری تحریکیں ان کے حکم کے خلاف تھیں، لأوامرہم، والتشدیدات ہیں، وہ بار بار کہتے رہے کہ ایسا نہ کرو،
حکومت ملک دو، لیکن بہرحال اگر کوئی تاریخیں اٹھی تو ان کی اپنی تھی، تاریخیں تھیں۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَحْرَصَ عَلَىٰ قِيَامِ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام حکومت اسلامی کی مضبوطی پر شدید خواہشمند تھے ہر ایک سے، حتیٰ کہ خلفائے بنی عباس جو خود ائمہ پر ظلم کرنے والے تھے ان سے بھی وہ حکومت چھیننے کے حق میں نہیں تھے، اصلاح کے حق میں تھے، لیکن کسی فتنہ و فساد، تاریخیں، قتل و غارت، لڑائی جھگڑا نہ۔ آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ وحدت اسلامی کے لیے ائمہ کا کردار، ان کے عملی اقدامات کیا ہیں، یہ دیکھو۔ کفا ان نقرأ وصیت الامام، جب ہم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی وصیت کو پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیعوں کو فرمایا لا تضلوا رقابکم بترک طاعت سلطانکم، اپنے بادشاہوں کی، اپنے وقت کے بادشاہوں کی اطاعت کو ترک کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ کیوں؟ لفظوں پہ غور کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ فَإِنْ كَانَ عَادِلًا، اگر آپ کے وقت کا بادشاہ عادل ہوگا، فَاسْأَلُوا اللَّهَ بَقَاءَهُ، تو اللہ سے اس عادل بادشاہ کی بقا کا سوال کریں کہ یہ رہ جائے۔ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا، اور اگر وہ عادل نہیں، ظالم ہے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ إِصْلَاحَهُ، تو اپنے اللہ سے اس بادشاہ کی اصلاح کا سوال کرو۔ فَإِنَّ صِلَاحَكُمْ فِي صِلَاحِ سُلْطَانِكُمْ، کیوں؟ تمہاری صلاح یعنی تم تب درست ہوگے کہ تمہارا حاکم درست ہوگا۔ جو حاکم ٹھیک ہو پھر ریت بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ ریت کی صلاح، ریت کی درستگی، ریت کا بہتر ہونا بادشاہ کی درستگی اور صحیح ہونے میں۔ بادشاہ درست، ریت درست، بادشاہ چور، ریت بھی چور، یہ ایک فارمولہ ہے۔ فرمایا ان سلطان العادل، اور اگر وہ بادشاہ، اگر وہ سلطان عادل ہو، عادل ظالم کی بات نہیں، عادل ہو، سلطان عادل، بمنزلۃ الوالد الرحیم، وہ ایک محبت کرنے والے والد کی جگہ ہے۔ اگر سلطان عادل ہو، حکمران عادل ہو۔ فَحِبُّوا لَهُ مَا تُحِبُّونَ لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو پھر اس کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ وَاكْرِهُوا لَهَا مَا تَكْرَهُونَ لِأَنفُسِكُمْ، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر اس کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ هَذَا غَایَۃُ مَا يُوصَفُ فِي مُحَافَظَةِ الرَّعِیَّةِ عَلَىٰ سَلَامَةِ السُّلْطَان، یہ دیکھو یہ انتہا ہے کہ امام علیہ السلام رعیت کو ظالم کے ساتھ کس طرح رہنا ہے اور عادل کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، یہ تربیت دے رہے ہیں کہ اگر وہ عادل ہے، ظاہر ہے عادل کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہوگا، رعیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے فائدے میں ہے، اور اگر وہ ظالم ہے پھر اس کی اصلاح کی دعا کرو۔ یعنی کوئی تحریک چلانے کا حکم نہیں دے رہے۔ غایت ما یوسف یعنی ایک بادشاہ وقت، حاکم وقت کی سلامتی کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہی تھا جو امام نے کہہ دیا، کیا کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرو اس کے لیے وہی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے اس کے لیے بھی وہی ناپسند کرو۔ اس سے زیادہ امام کیسے کسی حکمران کی، اگر وہ عادل ہے تو اس کی سپورٹ کریں۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے وحدت اسلام کی خاطر تمام تر مظالم برداشت کر کے عملی اقدام کیے تاکہ وحدت اسلامی برقرار رہے۔ لیکن فرماتے ہیں فما اعظم تجنب بعض کتاب العصر، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں، اس زمانے کے بعد لکھاریوں نے کتنی جنایت اور کتنی غلط تہمتیں لگائی ہیں تشیع پر۔ کیسی؟ یہ یاسف الشیعہ تھا کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ایک ایسی قوم ہے جمعیت حدامہ
یہ جناب لڑائی جھگڑے والے ہیں، یہ خفیہ کارروائیاں کرتے ہیں، یا بعد نے لکھا طائفۃ ثوریہ، یہ تو جناب ایک انقلابی تحریکیں چلانے والے ہیں، ناکما یہ غاصب ہیں، ادھر قبضہ کر لو ادھر قبضہ کر لو۔ فرماتے ہیں کتنے تہمتیں لگائی، اس قسم کا لکھاری تشیع پر کیسی کیسی تہمتیں لگا رہا ہے۔ تشیع وحدت اسلامی کے لیے اپنے آئمہ کے نقش قدم پر چل کر قربانیاں دے رہی ہے، اور یہ بدبخت لیتے ہیں جناب شیعہ جو ہیں وہ لڑاکے ہوتے ہیں، شیعہ غاصب ہوتے ہیں، شیعہ حکومتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ ہاں ایک بات صحیح ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے، ایک بات صحیح ہے اور ہمیں اس پر کوئی ملال نہیں، کوئی شرمساری نہیں۔ وہ صحیح کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ان من خلق الرجل المسلم المتبع لتعالیم آل البیت علیہم السلام، وہ شخص جو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی اتباع کرنے والا ہے، اس مسلمان پیروکار ائمہ علیہم السلام کی عادات و اطوار میں سے یہ ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ وہ کیا ہے؟ بغض الظلم والظالمین، کہ جو پکا شیعہ ہوتا ہے وہ ظلم سے بھی نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اور ظالم سے بھی بغض رکھتا ہے۔ الانکماش عن اہل الجور والفسوق، صاحبان ظلم و فسق سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، ان کی طرف ظالموں کے ساتھ، اہل جور کے ساتھ تابع فرمان اہل البیت کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات صحیح ہے، وہ دور بھاگتے ہیں۔ وَالنَّظْرَةُ إِلَىٰ أَعْوَانِهِمْ وَأَنصَارِهِمْ، جو ظالموں کے مددگار، جو ظالموں کے سہولت کار ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے فرمودات کی اتباع کرنے والا ہے، وہ ان کے ساتھ رویہ رکھتا ہے نظرۃ الاشمئزاز، ناپسندیدہ نظر سے دیکھتا ہے اور رویہ رکھتا ہے۔ استنکار، وہ بھی تقریباً ناپسند کارہانہ۔ والاستیحاش، وحشت طرف، یعنی ان سے دور، خوف۔ والاستحقار، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ ظالموں کا چمچہ ہے، یہ ظالموں کا سہولت کار ہے، یہ ظالموں کا مددگار ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ شیعہ اہل بیت ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ظلم سے بھی نفرت ہے، ظالم سے بھی نفرت ہے، ظالموں کے مددگاروں سے بھی نفرت ہوتی ہے، ظالموں کے سہولت کاروں سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے۔ کیوں؟ ماذا لہذا الخلق، یہ جو عادات ہیں، ظلم سے نفرت، ظالم سے نفرت، معاون ظالم سے نفرت، ظالموں کے سہولت کار سے نفرت، متخلغلا فی نفوسہم، یہ اتباع اہل البیت کی طبیعتوں میں اور مزاج میں راسخ ہے، داخل ہے۔ یتوارثون جیلا بعد جیل، کہ نسل در نسل وہ ان کی میراث میں ہے کہ شیعہ کبھی ظلم اور ظالم کی حمایت نہیں کرتا۔ یہ ہے درست ہے، ہمیں ظلم سے نفرت، ہمیں ظالم سے نفرت، ظالم کے مددگاروں سے نفرت، سہولتکاروں سے نفرت، وَلَكِن مَعَ ذَلِكَ، لیکن اس کے باوجود لَيْسَ مِن شَيْمَتِهِمْ، شیمہ کہتے ہیں طبیعت کو، شیعہ کی طبیعت میں الغدر والخاطر، دھوکہ، فراڈ نہ، شیعہ کی مزاج میں یہ ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے نہ۔ وَلَا مِن طَرِيقَتِهِمْ الثَّوْرَةِ، اور نہ ہی وہ کوئی اس قسم کی تحریکیں چلاتا ہے۔ وَالْإِنْتِفَاظ عَلَى السَّلْطَةِ الدِّينِيَّةِ الصَّائِدَةِ، اور نہ ہی وہ کسی اسلام کے نام پر قائم ہونے والی کسی حکومت پر کے خلاف کوئی تحریک، کوئی شورش پیدا کرتا ہے، کوئی سازش کرتا ہے۔ شیعوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ لا سرًا ولا علنا، نہ ہی پوشیدہ اور نہ ہی اعلان، ہمارا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف خفیہ خفیہ جناب اقدامات کریں، نہ۔ وَلَا يَبِيحُونَ لِأَنفُسِهِمْ الاغتيال الوقية بمسلم، شیعہ کے مزاج میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دینا،
کسی کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ، گمراہ کرنا کسی بھی مسلمان کے ساتھ نہ، مہما کان مذہبو و طریقتو، وہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہو، شیعوں کے مزاج میں یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ وجہ کیوں شیعہ ایسا نہیں کرتے؟ ہاں اس کی وجہ بتاتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے اخذاً بتعالیم ائمتہم علیہم السلام، اپنے ائمہ علیہم السلام کی تربیت ان کو اسی طرح دی گئی ہے۔ ائمہ کی تربیت میں یہ ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا، ائمہ کی تربیت یہ ہے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ائمہ کی تربیت یہ ہے کسی کا مال نہیں کھانا، ائمہ کی تربیت یہ ہے کسی ظالم کی مدد نہیں کرنی، یہ ان سے لیا گیا۔ فرماتے ہیں بل المسلم، ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کون ہے؟ مسلم یعنی ہر وہ شخص یشہد شہادتین، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کا قائل ہے، ہمارے نزدیک مسون المال، اس کا مال بھی محفوظ، اس کا خون بھی محفوظ، اس کی ناموس بھی محفوظ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لا یحل مال امرئ مسلم، امام جعفر صادق کو فرمان ہے کسی بھی مسلمان کا شخص کا مال کسی دوسرے کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتا الا بطیب نفس، جب تک اس مال کا مالک اپنی خوشی اور رضایت سے وہ کسی اور کو نہ دے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا المسلم اخو المسلم علیہ من حقوق الاخوۃ لاخیہ، مسلمان کا بھائی ہے، جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا بھی اسی طرح دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور اگلے 2 درس انشاءاللہ ہمارے اسی موضوع پر ہوں گے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، کس حد تک حق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔